آج ہم بات کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں۔ جس جگہ حضور کی پیدائش ہوئی اس جگہ حضور کی پرورش کیوں نہیں ہوئی، اور ہم بات کریں گے کہ حضور کو کس قبیلے میں بھیجا گیا اور وہاں انہیں کیوں بھیجا گیا، اور ہم بات کریں گے کہ کون سی خاتون تھیں جنہیں حضور کو پرورش کے لیے دیا گیا اور انہیں دودھ پلانے کی کیا برکتیں ملیں اور کتنے سال تک آپ کو دودھ پلایا، اور ان کے علاوہ اور کتنی خواتین کو دودھ پلانے کا شرف حاصل ہوا جنہوں نے حضور کی پرورش کی، کیسے ان کا پورا گھرانہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، اور ہم جانیں گے کہ حضور کی دو رضائی بڑی بہنیں کون تھیں جو آپ کو لوریاں سناتی تھیں، اور جب وہ حضور کو لینے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، مزید ایسی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتے دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعید سے تھا جو نبی حوازن کی ایک شاخ تھے۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے قبیلہ کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچوں کو رضاعت پر لانے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ دودھ پلانے کی برکتیں کیا حاصل ہوئی؟ بعض روایت کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا یہ انعام ملا کہ ان کا پورا گھرانہ ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ عنہ، صاحبزادے حضرت عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیامہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رضائی بہنیں تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی۔ پھر آپ کے بچپن کے واقعات و برکت۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینے مبارکہ پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہا ہے اور آسمان کو چھو رہا ہے۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہا دودھ پلانے بیٹھیں تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے اس قدر دودھ بڑھ گئے کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتی تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی،
اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور دونوں میاں بیوی نے خوب پیا اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد الاعلیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑی ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے۔ ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا اب اس قدر تیز چلنے لگا ہے کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔